بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس اقبال اسلامک سینٹر تربیلا ٹاؤن شپ، یہاں پہ دوست احباب متجسس روحیں ہیں جو جاننا چاہتی ہیں کہ ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب ٹیچنگز آف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس چینل پہ تصوف کی بات کرتے ہیں، روحانیت کی بات کرتے ہیں، اور پیشے کے لحاظ سے ماہر نفسیات ہیں۔ رائل انسٹیٹیوٹ سے، ویسٹ کے ایکسپیرینسز سے انہوں نے جو چیزیں حاصل کی اور پھر وہیں پہ اچھی سی آئرلینڈ اور سر بھی کر رہے ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ کس طرح بندوں کے اندر سے مایوسی کے عنصر کو یا عناصر کو ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو دیکھا گیا ہے عموماً احباب نے بھی اس کا تذکرہ کیا، ہم آپس میں ذکر کرتے ہیں کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ یورپ کے اور ترقی یافتہ ممالک، جاپان جیسے مثال ہے، اور انڈسٹریل لحاظ سے بہت اوپر جا چکے ہیں، پیسہ بہت ہے، خودکشی کا رجحان بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سوسائڈل اٹیمپٹس اور اٹیکس اور یہ جو نفسیاتی عوارض لاحق ہو جاتے ہیں، اس کے لیے روحانیت میں آپ نے اپنا جو بھی زندگی بھر کا تجربہ ہے اس کا نچوڑ ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے آپ پیش فرمائیں۔ آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ اس کے لیے کیا اذکار وغیرہ یا افکار آپ سجیسٹ کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے کہ اس بڑھتے ہوئے رجحان کو ختم کیا جا سکے، مغرب اور یورپ کے ممالک میں بھی اس میسج کو عام کیا جا سکے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مایوسی جو ہوتی ہے وہ تو سب سے بڑا جو اس کا یعنی جو سبب ہوگا وہ یہ ہے کہ پریکٹیکلی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی کر رہے ہیں، کہ اگرچہ آپ نے زبان سے کہہ بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن عملی طور پر آپ اس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے یہ ایسا کام کرتا ہے تو یہ ایک مایوسی اس میں آ جاتی ہے۔ بعض اوقات ڈپریشن کا بہت شدید غلبہ ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں علاج کروانا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین رکھا جائے کہ ایک پروردگار ہے، پالنے والا ہے، اور جن بھی مذاہب میں یہ گاڈ پر بلیف ہوتا ہے ان میں یہ چیزیں کم پائی جاتی ہیں، اور جتنا زیادہ آپ جو ہے وہ الہادیت کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ رجحان زیادہ پنپنے لگتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو۔ وہ جس طرح جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے، اس کو اگر آپ ایمان اپنا مضبوط کر دیں اس کی روشنی میں، تو بہت حد تک جو ہے یہ گتھیاں سلجھ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، پھر اس کے بعد یوم آخرت پر ایمان، تو ایمان باللہ والیوم الآخر۔ تو ایک جو کچھ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، کسی نے ہمارا حق مارا، کسی نے ہماری حق تلفی کی، کسی نے ہمیں نقصان پہنچایا اور ہم پر ظلم ڈھایا، اور جو کچھ بھی کیا، اور صرف ہم پر نہیں بلکہ یہ کہ ہمارے یعنی ہماری ذات پر نہیں بلکہ انسانیت پر جو کچھ کیا، اگر آپ اس کی وجہ سے ڈپریس ہو رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر فلاں ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر جو ہے وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور آفتیں آ رہی ہیں، سیلاب آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، تو اس چیز کو اگر آپ اپنا اتنا دل پر لیں گے، تو اس پہ اگر اتنا ایمان رکھا جائے آخرت کے دن پر کہ ایک یوم آخرت ہے، اور انسان کی آخرت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب اس کی موت آتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ
ہر چیز کا جو ہے وہ بدلہ دے دے گا، ہر چیز کا انصاف فراہم کر دے گا. جس نے کوئی نہ کوئی ظلم کیا ہوگا انسانیت پر، اسے اس کی سزا مل کے رہے گی. تو اور جو شخص بھی صالح ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ معاف فرما دیں گے ہماری تمام خطائیں. تو اگر یہ ایک یوم آخرت پر ہمارا ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل کن فیکون سے ہر چیز کو بدلنے پر قادر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جی ہمیں احساس ہو کہ جی ہم اگر اپنے آپ کو مایوس چلیں، مایوس تو ہو جاتا ہے انسان، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی انتہائی قدم اٹھائے تو اس میں احساس ایک بہت بڑی چیز ہے. یعنی اس میں اگر کوئی ایتھیسٹ بھی ہو تو ملحد بھی ہو، تو اس کو بھی اگر اس احساس ہو نا تو وہ ایسا قدم نہیں اٹھائے گا. احساس یہ ہے کہ یار میں جو ایسا کچھ کر رہا ہوں تو میرے چاہنے والے کتنے لوگ ہیں اور ان کا کیا بنے گا، اور وہ کتنے دکھی ہوں گے، اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، ان کی نفسیات پر کتنا برا اثر پڑے گا. میری اگر کوئی نوجوان اس کا سوچتا ہے تو میری جو بڑے بہن بھائی ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میرے انکل آنٹی ہیں، چچا پھوپھا خالو ماموں، ان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے جدائی کے. اور یہ کہ جی یہ بندہ ہمیں جو ہے وہ جدائی کا قلق دے گیا. تو اس احساس کو، اور اسپیشلی بچوں کا، ایک ماں اگر جاتی ہے تو بچے اس کے لیے پروٹیکٹیو فیکٹر ہوتے ہیں کہ جی میرے بچوں پر کیا بیتے گی. تو ایک ملحد سے ملحد سوسائٹی میں بھی ہم اس چیز کو بیدار کر سکتے ہیں کہ جی آپ دوسروں کا احساس کریں اور اس چیز سے باز آ جائیں اور نہ کریں. تو یہ کچھ ہیں طریقے. تو اس میں یہ ہے کہ جی ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا آپ کے جو جذبات ہیں اس کی وجہ سے. اور بعض اوقات جو ہیں وہ ایک اور وجہ ہوتی ہے، اس میں تو علاج جو دوائیوں کے ذریعے علاج ہوتا ہے یہ اس میں بھی ناگزیر ہے. اس میں اور بھی زیادہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر پاگل پن کے اٹیک آ رہے ہیں، کہ اس کو شیطان آ کے کہہ رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو ختم کر لے، وہ 24 گھنٹے وہ یہی آواز سنتا رہتا ہے کہ جی اپنے آپ کو ختم کر لو، تمہیں زندہ رہنے کی بس ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو بالکل فضول اور نیچ انسان ہو، تمہارا تو حق ہی نہیں ہے کہ تم جیو، اپنے آپ کو ختم کر لو. ایسے مطلب وقت میں وسوسہ پیدا کر رہے وسوسہ پیدا کر رہا ہے. ایسے جو ہے وہ ایسی صورتحال میں دوائی کا لینا اور لیتے رہنا ناگزیر ہوتا ہے. اور اس میں تو انسان اپنے اوپر جو ہے وہ کنٹرول ہی اس کا نہیں رہتا، اور اس میں انسان پر پتہ نہیں اس پہ باز پرس ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایسے اگر پاگل پن کے اٹیک میں کسی نے ایسا کر لیا، اس میں پھر دوائی لینا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے. تو اور یہ ڈاکٹر کچھ صاحب ہے. یہ دوا کے ساتھ دعا اور اذکار، مطلب روحانی پہلو سے اس کا علاج، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی اچھا ایک اور چیز جو ہے نا، قسمت کے اوپر ایمان ہے کہ جی قسمت کہ قسمت میں جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے. آپ قسمت کا یعنی جس طرح سے 3 قسم کی تقدیریں ہوتی ہیں جو کہ وہ جو مختلف کتب میں لکھی ہوئی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو قسمت وہ ہوتی ہے جو انسان خود بدل سکتا ہے، اور ایک وہ قسمت ہوتی ہے کہ جو کہ بالکل اٹل ہوتی ہے. اور اٹل میں بھی پھر 2 ہوتی ہیں، ایک بالکل ہی اٹل ہوتی ہے، حتمی طور پر اٹل، اور ایک ایسی اٹل قسمت ہوتی ہے جو دعا کے ذریعے، اذکار کے ذریعے کسی حد تک بدلی جا سکتی ہے. تو یہ 3 قسم کی قسمتیں ہوتی ہیں. تو انسان کا اگر قسمت پر ایمان ہو کہ قسمت میں ایسا ہی تھا اور ایسا ہی ہونا تھا، اور یہ ایک مومنٹ تھا، یہ ایک چھوٹا سا ایک لمحہ تھا کہ وہ یعنی لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، تو وہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہے. اس میں آپ
امپلسولی ایکٹ کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ختم کر جاتے ہیں. اگر وہ آپ نہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں کیسے حالات بدلتے ہیں. حالات کبھی بھی یکساں نہیں رہتے. تو اس بات پر انسان ایمان رکھے کہ قسمت میں یہ چیز تھی اور قسمت میں آئندہ اچھی چیز بھی لکھی ہو سکتی ہے، اور اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دے. اب یہ ہے کہ جی جو روحانی طور پہ جو اذکار ہیں اس میں ظاہر ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا تذکرہ ہو، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں پھر وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوگا، آپ پر رحیم ہوگا اور آپ پر رحمت نازل کرے گا. تو یہ ایک دعا ہے. پھر اس کے بعد درود شریف کہ جی آپ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو آپ پر جو ہے وہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائی جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا مجرب نسخہ ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ باوضو رہا جائے تاکہ آپ کے ارد گرد ایک حصار بنا ہو اور شیطان آپ پر جو ہے وہ حملہ نہ کر سکے. اسی طرح آیت الکرسی اور چاروں قول کا جو ورد ہے وہ رکھا جائے. پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس میں پھر وہ جو دعائیں ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا پھر اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء الحسنہ ہیں، یا شکور ہو یا حلیم ہو، یا اللہ یا شکور یا حلیم، صلی علی النبی الکریم. یہ جس طرح یہ مختلف ہمارے بزرگان دین ہیں، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور اسماء الحسنہ کو کمبائن کر کے درود شریف بنائے ہیں. تو ریاض الجنہ میں یہ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب، یہ ان کا تعلق انڈیا سے تھا اور برطانیہ میں مقیم تھے، برطانیہ میں شاید ان کا انتقال ہوا. تو انہوں نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے اس طرح کا ایک درود لکھا تھا، اور اس سے پہلے بھی ایک دو لوگوں نے اس طرح کے درود شریف ترتیب دیے ہیں. تو اسی طرح کا میں ایک مثال کے طور پہ میں یہ کمبائن کرتا ہوں کہ یا شکور یا حلیم صلی علی النبی الکریم، کہ یا اللہ تو جو ہے وہ شکور ہے. اللہ تعالیٰ کے شکور ہونے کا تذکرہ کیا جائے تاکہ دل میں جو ہے وہ شکر کا جذبہ بیدار ہو. حلیم تاکہ آپ حلیم الطبع ہوں، جو آپ کے ذہن میں جو غصہ ہے، کیونکہ غصہ ایک بہت بڑا محرک ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ خودکشی وغیرہ میں اور مایوسی میں، تو وہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا اور حلیم الطبع ہو جائیں گے آپ. صلی علی النبی الکریم، کریم ذات کے اوپر یا اللہ تو رحمت نازل فرما. تو جب آپ کریم ذات پر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ وہ رحمت نازل فرمائے، تو اس کریم ذات کا کرم آپ پر ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوگا، اور مجموعی طور پہ اور اصلی اور حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے اوپر ہوگا. تو یا شکور یا حلیم صلی علی النبی الکریم، اور باوضو رہا جائے، اور اس طرح سے یہ دعائیں کی جائیں. اور اگر کوئی بات ذہن میں آتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ وہ باطنی بیماریوں کی وجہ سے آگے جاتے ہیں، اور سائیکوسومیٹک جس کو عام طور پہ نفسیات کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اس کی ظاہر تھراپی بھی اسی طرح کی ہوگی. وہ یہ تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوئی. اس میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس کا کہاں تک کہ وہ اپنے نفس کی خواہشات کو جنہیں وہ الہ بنا بیٹھا تھا، یعنی جس کا قرآن میں ذکر دیا کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لی. تو ظاہر ہے اللہ کی ناراضگی اور پکڑ، اور اس وجہ سے اس کے دماغ پہ اثر پڑا، اور جو درد وہ فیل کرتا ہے، آپ اس کو اسی طریقے سے ایمان کی مضبوطی، یعنی تجدید ایمان کے ساتھ، تو کلمہ طیب کے ساتھ، تو اس کو اگر جی آپ جی تھراپی دیتے ہیں تو یہ کتنا مؤثر رہے گا؟
جی بالکل، یہ تو بہت ضروری ہے کہ جس طرح تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی چاہنے سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس کے علاوہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہی تو نفی اس بات کا جو وہ ذکر ہے کہ جی لا الہ الا اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ پر اس سے ایمان بہت آپ کا مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایمان کی بلندی کے لیے جو ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ بہت اہم ہے. اور اسی لیے آیت الکرسی میں جو ہے اور سورۃ الاخلاص میں اس چیز کا بہت ذکر ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اسی طرح حی اور قیوم ہونے کا جو ذکر ہے کہ جی اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قیوم ہے، قائم رہنے والا ہے. جب ایک ذات حی ہے، زندہ بھی ہے اور قائم بھی رہنے والی ہے، تو اس کے اوپر آپ کا جب ایمان رکھیں گے تو پھر مایوسی انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب یہ ہالوسینیشنز جو توہم پرستی ہے، وہمہ قوت اس کی بگڑ جاتی ہے، تو اس میں معوذتین کے ساتھ کیا ملانا چاہیے؟ جی معوذتین اور آیت الکرسی یہ ضرور پڑھیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اگر کسی کو باقاعدہ بیماری ہے تو وہ پھر ساتھ جو اس کی دوا ہے وہ ضرور لیں. تو دوا اور دعا یہ دونوں ضروری ہیں. جب یہ دونوں مل جائیں گی تو پھر مریض بہت اچھی طرح سے شفا یاب ہوگا. اچھا، یہاں پہ بڑے مزے کی بات، کچھ لوگ آپ کے باطنی تجربات کو چیلنج کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہالوسینیشن ہوگی. یعنی جی بہت جی سارے لوگوں کے مشاہدات جو بیان کیے جاتے ہیں، تو ایک معتدل بندے کا اور اس پہ یہ اعتراض کرنا یہ کس حد تک بجا ہوگا کہ ہم اس کو ہر بندے کے باطنی تجربے کو ہلوسینیشن وغیرہ کہہ دیں؟ دیکھیں ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ ایک بندہ دیکھا اور وہ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، اور وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ تم جو ہے وہ بالکل ایک بے فائدہ قسم کی شخصیت ہو، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہارے اندر سے تو بدبو آتی ہے. تو ہم اس کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم ہمدردی کرتے ہیں. اوہ ہو، تو آپ کو تو بڑا خوفناک محسوس ہوتا ہوگا جب آپ کو وہ بندہ دکھائی دیتا ہوگا، آپ کو بڑا خوف آتا ہوگا. تو آپ کو کیسے اس کا مقابلہ کرتے ہیں؟ ہوئے ہوئے ہوئے. تو اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اچھا آپ کو جو اس کا اتنے خوفناک جو آپ کو یہ سارے تجربات ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو ایک دوائی دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ آپ کے جو دماغ ہے اس کو تھوڑا سا یہ سکون بخشے گی، اور آپ کے لیے ان چیزوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. اس طرح سے ہم کہتے ہیں ان کو کہ جی آپ کے لیے یہ آپ کے ذہن پر بہت بوجھ ڈال رہی ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ کو یہ چیزیں ہیلوسینیشن ہو رہی ہیں یا کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو جو کچھ دکھائی دے رہا ہے آپ کے لیے اٹس ویری ویری ریئل فار یو. آپ کو یہ واقعی آپ کو یہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اور آپ کے لیے یہ بہت خوف کا باعث ہیں. ہم وی نیدر ایگری نار ڈس ایگری. تو وہ ہم ان سے بالکل اس طرح سے عدم اتفاق نہیں کرتے. ہم ان سے ان کی جو کیفیت ہے ذہنی اس سے ہم مطابقت پیدا کرتے ہیں کہ جی یہ آپ کے لیے ایک خوفناک چیز ہے. تو کسی کو اس طرح کہنا کہ جی تمہیں ہیلوسینیشن ہو رہی ہے، اس سے پھر وہ زیادہ اس کا جو کیس ہے وہ بگڑ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے جو مریض زیادہ وہاں پہ آتے ہیں تو اس میں نان ریلیجس پریکٹیکل جو ہیں بندے، مطلب بظاہر تو وہ بہت پریکٹیکل ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ، جی لیکن جی بیماریوں کی شرح کا اگر تذکرہ کیا جائے تو مذہبی اور غیر مذہبی میں کیا آپ ریشو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جو ڈپریشن کی جو بیماری ہے، اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان بہت مضبوط ہو اور صحیح معنوں میں مضبوط ہو تو وہ ذرا یہ ایک پروٹیکٹیو فیکٹر ہے. تو ایسے لوگوں کو ڈپریشن کم ہوتا ہے، اور اگر ہو جائے تو جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے.
تو یہ میں کہہ سکوں گا. اور اگر ایک بندہ اللہ سے دور ہے تو اس کو زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. اور لیکن ٹھیک وہ بھی ہو جائے گا, اس کو دوائی دیں گے تو انشاءاللہ دوائی کا اثر وہ سب پر آئے گا اور وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جو ہے وہ جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے وہ ذرا جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اس میں آپ نے مرشد کا جو ایک کردار ہے، مطلب روحانیت کی طرف آتے ہیں. جو بندہ کسی بندے سے متصل ہے تو وہ جلدی، مطلب زیادہ لوگ آتے ہی اس وقت ہیں جب وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. جی مطلب میں جی اگر دیکھوں تو ہمارے کیانی صاحب ہوا کرتے تھے، منصور کیانی صاحب، جہاں وہ کنسٹرکشن کے بیسز وغیرہ کے آرمی کے ٹھیکے لیتے تھے. تو وہ ایک دن کہنے لگے، میاں آصف صاحب بھی موجود تھے کہ جی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے آتے ہیں جب وہ مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی مجھے یہ مسئلہ ہے، مسئلہ ہے، مسئلہ ہے. تو ایک پڑھا لکھا بندہ تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر لیتا ہے. یا ایک صوفی ہے پریکٹیکل، جیسے خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس ظاہر لوگ بہت زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک صوفی کا، مرشد کا، پیر کا کردار، مطلب ان چیزوں کو گھٹانے کے لیے کہ انگزائٹی اینڈ ڈپریشن دونوں سے وہ نکلے اور وہ ہلوسینیشن میں نہ جائے اور وہ اس وہم میں نہ پڑے کہ جن بوت کا اثر ہو گیا ہے، بس ادھر ادھر کی باتیں وہ دیکھنا شروع کر دے. وہ بات اکثر آپ تو ظاہر ہے اس کے پریکٹیشنر ہے اور سرٹیفائڈ معاملات ہے سارے، بل اجازہ ہے، حکومت کی اجازت کے ساتھ. مطلب عام بندوں کو یہ اختیار بھی نہیں کہ وہ بغیر ان کو ڈکلیئر کر دے. تو آپ جو دیکھتے ہیں ایک مرشد کا کیا رول ہے اس حوالے سے کہ ایسے لوگوں کو ڈپریشن، مطلب انگزائٹی، ڈپریشن اور ہالوسینیشن، ان تینوں کے درمیان، اس تکون کے درمیان فرق کرتے ہوئے کہ اس کو بچایا جا سکے. جی. مرشد کا اس میں یہ ہے کہ مرشد کا چونکہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہوتا ہے ایک باطنی طور پر، تو وہ مرید جب اس کے پاس جاتا ہے یا کوئی بھی ایک شخص، ایک سائل کوئی گیا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے ولی کے پاس، تو اس میں چونکہ اللہ کے ولی کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو وہ جب کوئی بات سمجھائے گا تو وہ کوشش یہ کرے گا کہ جو اس کے پاس آنے والا ہے اس کا بھی تعلق باللہ بنے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا بھی تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. تو وہ اس انداز سے وہ تسلی دیتا ہے کہ جی کہ جس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہ آپ کے جو جتنے بگڑے کام ہیں وہ ان کو بنا دے گا. تو اللہ، آپ گھبرائیں نہیں کہ وہ بگڑے سارے کم بناندہ اللہ ہے. اس طرح شہباز قمر فریدی صاحب یہ ہم پڑھتے ہیں. تو یہ اس بات کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے. تو اس میں انگزائٹی جو ہے، آپ کی انگزائٹی ختم ہو جاتی ہے کہ جی وہ بندہ بڑا ریلیکسڈ فیل کرتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، اور اب تو میرے مرشد نے کہہ دیا اور میرے مرشد نے دعا بھی کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا. تو وہ چاہے وقتی طور پر ہی آئے، لیکن یہ ہے کہ وہ وقتی طور پہ کچھ نہ کچھ آرام آ جاتا ہے اس سے. اور پھر اسی جو ڈپریشن کی وجہ ہے وہ بھی اکثر انگزائٹی ہی ہوتی ہے. تو جب انگزائٹی اتنی زیادہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آگے ڈپریشن ہو رہا ہے، تو وہ پھر ڈپریشن بھی نہیں ہوگا. جہاں تک ہیلوسینیشن وغیرہ کا تعلق ہے، اس کی جو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ذہن کے اندر جو کیمیائی مادے ہیں وہ آگے پیچھے اوپر نیچے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ مختلف چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں جتنا تو شیطان کا عمل دخل ہے، تو اس میں تو مرشد دم درود کرے گا تو وہ شیاطین، جنات جو کہ اس دماغ کی کمزوری کی وجہ سے تنگ کر رہے تھے، وہ وقتی طور پر بھاگ جائیں گے. لیکن اس کو دماغ کو مضبوط رکھنے کے لیے اور ایسی چیزوں کو دور رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو دوائی ڈاکٹر نے تجویز کی ہے اس دوائی کو آپ لیتے رہیں، ورنہ پھر وہی چیزیں
آپ پر دوبارہ جو ہیں وہ آپ پر دکھائی دینے لگ پڑیں گی، یا وہ اگر کوئی آپ کے اوپر وہم ہے آپ کو کسی چیز کی کا کہ جی کسی نے مجھ پر جادو کیا ہوا ہے، یا کوئی میرے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے، وہ سارے توہمات پھر واپس آ جائیں گے. تو اس میں مرشد کا ضرور ایک کردار ہوتا ہے، لیکن پھر جس طرح آپ اس کو ہپنوسس کہہ لیں، ہپنوتھراپی کہہ لیں، لیکن پھر اس کے بعد دوائی کا لینا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سجیشنز اپنی جگہ اور تجاویز کے سفارشات کے ساتھ ساتھ علاج کروانا بھی سنت بے نبوی صلی شک، اللہ علیہ بے وسلم. شک، بے شک. یعنی ہم اور جسمانی علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں تو سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جائے طبیب کے پاس اور بالکل علاج کروائے. جسمانی اور روحانی علاج دونوں اپنی جگہ پہ اہم ہیں. اور اور روحانی اس جو کو جس تقویت دے دیتا ہے. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب سا محسوس کیا جاتا ہے. میں نے ایک پیشنٹ کو مطلب 1.5 برس پہلے جب ایک سائیکالوجسٹ سے مشورہ کرنے کے بعد سائیکیٹرسٹ کے پاس سے میں نے نسخہ بھی لکھوا لیا، کیونکہ تمام تر علامات میری آبزرویشن میں تھی. انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں، ہمارا مسئلہ خالصتاً روحانی جناتی وغیرہ. جی جی اور جی وہ ان ہالوسینیشنز کو انگزائٹی کے بعد ڈپریشن اس لیول پہ پہنچا تھا. اور اس میں بہت سارے عاملوں کا اپناسس بھی شامل ہو جاتا ہے. جی یعنی جی وہ یقین دلا دیتے ہیں جو وہ بولتے ہیں، مریض دیکھنے لگ جاتا ہے. جیسے اپناسس میں علاج کیا جاتا ہے، اسی طرح عامل اس کو بگاڑ رہا ہوتا ہے کہ اس کو جی زیادہ پیسے چاہیے، بے خدا کا شک، تو خوف نہیں. بے شک، بے تو شک. جب سائیکیٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو مریض کے گھر والے ریلکٹنٹ ہو کے کہتے ہیں نہیں جانا، اور عامل کے پاس کہتے ہیں کہ وہ عامل کہتا کیا ہے، میں نورانی کلام سے علاج کرتا ہوں. سب سے بڑا دھوکہ بے شک، کہ بے پیسے بھی شک. کما رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور ہی از ناٹ دا سائیکالوجسٹ، ایون ہی از ناٹ دا سائیکیٹرسٹ. جی بالکل. سائیکالوجسٹ ہے تو تجویز دیتا نا، وہ تو اچھا تھا. اب وہ سائیکالوجسٹ ہے ہی نہیں ہے، اور سائیکیٹری کا اسے الفبے کا بھی نہیں پتا. جی 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 مطلب وہ یہ نہیں فرق کر سکتا. میں نے چیک کیا ہے، مطلب انہی جن عاملوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، میں نے جب چیک کیا تو سب نے انکار کر دیا. مطلب ایک جگہ آپ دکھتی رات پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا کسی طریقے سے کہ تم زندگیوں سے کیسے کھیل رہے ہو، یہ تو غیر قانونی. وہاں جا کے انہوں نے ریفیوز کر دیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آگے کہ ہم تو ایسا نہیں کر رہے، ہم نے تو تجویز دی. اور مریض کے خاندان سے پیسے بٹورنے کے لیے لاکھوں روپے بٹور لیتے ہیں اس چکر میں. بے شک. اچھا، اس کے ڈاکٹر صاحب جو میں جس موضوع پہ آنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ جانتے نہیں کہ مطلب کوئی ٹرامک پرابلم ہوا ہے، ٹرامیٹک کوئی فوبیا ہے، یا عام ایک انگزائٹی کے نتیجے میں بندہ گھبرا گیا، ڈپریس سا ہو گیا، اور وہ پرماننٹ نہیں ہے. لیکن اس کو اگر میں یقین دلا دوں یا میں 5 6 7 دفعہ کہہ دوں ہو تمہارے اوپر تو بھوت ہو گیا، تمہارے اوپر تو جن ہو گیا، تمہارے اوپر تو سایہ ہو گیا، تمہارے اوپر تو فلانا ہو گیا. اب وہ بندہ چونکہ ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، ہلکی سی منفی وسوسہ اندازی، شیطان اس کو کہتا ہے ایسا ہی. وہ بالکل ایسا، شیاطین کتنے ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہم کیوں پڑھتے ہیں اس سے بچنے کے بالکل لیے. ایسا. تو من الجنت والناس میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے لوگ من الناس ہیں. وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہی کبھی نہ ہو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ خاندانوں میں فساد رہیں. وہ یہ چاہتے ہیں، اچھا عامل کرتا گیا ہے، وہ آپ ہی کو آپ کے بھائی اور بھابھی کا کہہ دے گا جی آپ پہ کچھ کر دیا. بے اچھا، شک، میرا ایمان مضبوط ہے تو میں کہوں گا اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ بے وسلم نے تو شک. یہی کہا. جی 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 ایون صحابی نے آوازیں ساتھ چلتے ہوئے سنی اور گھبرا گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. سر انگزائٹی پیدا ہو گئی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہہ دیتا تو تجھ پہ خوف طاری نہ ہوتا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب میں حیران ہوں کہ جو بندہ یہ گور جان گیا کہ اللہ اکبر کہنے سے خوف پیدا نہیں ہوتا، تو یقین
یقین مانیے اللہ اکبر کہنے سے تو شیطان قریب بھی نہیں آتا، اور اللہ اکبر کہنے سے شیطان رہ بھی نہیں سکتا، اور شیطان اللہ اکبر پہ تو ہے کہ وہ ہوا خارج ہوتی ہے اور وہ نکلتا ہے، بھاگتا ہے بے اذان کی شک، آواز۔ تو جس بے گھر شک، میں اللہ اکبر کسی حالت میں بھی پڑھا جائے، تیسرا کلمہ جیسے بے شک، بے شہادت شک، پڑھی جائے، کلمہ طیب پڑھا جائے، اللہ اللہ کی جائے، اللہ کا نام جہاں آئے گا وہاں سے شیطان کا کام ختم، اور ان انسانوں سے بھی اللہ پناہ میں رکھتا ہے۔ یعنی والناس پہ تو ختم ہوا ہے نا قرآن، بے شک، بے شک، الناس کے لیے آیا، اور والناس یعنی وہ والا جو خاص انسانی طبقہ ہے جو من الجنت والناس ہے، جو وسوسہ اندازی پیدا کرے۔ جی جی تو جی، سیکیٹرسٹ کے پاس جانے کو کیوں معیوب سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ سرکمسٹانسز ابھی تو میں نے آدھے بیان کیے ہیں، اس میں جو کیریکٹر کے حوالے سے پرابلم وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، خواتین زیادہ بیمار ہوتی ہیں، وہ غیر اخلاقی معاملات آ جاتے ہیں، عاملین اکثر پورا میڈیا دیکھ لیں، رپورٹر ڈیلی بیسس پہ بے کتنے شک، پروگرام ہوئے، بے پاکستان ٹی شک، وی میں کتنے ہوئے، باہر بھی، کہ اس میں کیا کچھ گمراہیاں آتی ہیں۔ ہم یہ موقع شریعت کی روشنی میں قانوناً ہم کیوں دیتے ہیں کہ موقع ملے کہ کل کو یہ بات، پہلے تو خاندانی فتنہ فساد اور یہ جھگڑے ہوئے، پھر ایمان ختم ہوا، پھر وہ بیماری بڑھ کے آگے خطرناک حدوں کو چھو گئی، تو وائی ناٹ سائکیٹرسٹ شوڈ بی اڈاپٹیڈ، کیوں نہ کیا جائے؟ اس کو معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میری یہ تھوڑی سی آپ دوست احباب بھی اس پہ ظاہر ہے، مختلف لوگوں کے گھروں میں، خاندانوں میں، سراؤنڈنگ میں ارد گرد مختلف مسائل ہیں کہ وہ اس وجہ سے عاملین کی طرف جاتے ہیں، پریفر کرتے ہیں کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے میں دماغ کا علاج کرا رہا ہوں۔ یہ کوئی معیوب بات ہے کیا کہ مجھے گلے کا درد ہے تو میں علاج کرواؤں گا؟ تو مجھے سر کا درد ہے تو علاج کرواؤں گا، تو ٹھیک ہے آپ سر کا درد کہہ رہے ہیں کہ سر میں کوئی پرابلم ہے، درد ہے، شدت درد بھی ہوتی ہے انگزائٹی میں نا، تو وہ اس کو بدل دے، مریض کو مت کہنا کہ تو پاگل ہو گیا۔ یہاں تو ہمارے یہاں تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ایک تو کہتے ہیں کہ اثر ہو گیا ہے، لیکن وہ جن کے کھاتے میں، شیطان کے کھاتے میں ڈالیں گے، والقدر خیری و شرعی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس پہ تو لوگ آ نہیں رہے، اور یہی بیماری کی بنیاد بن رہی ہے۔ آپ سیکیٹرسٹ کے رول پہ تھوڑا سا حوصلہ افزائی کریں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، طبیب کے پاس جانا چاہیے، لوگ کیوں نہیں جاتے؟ یہ کون سی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے تاکہ ہمارے احباب کو رہنمائی مل سکے۔ جی، اس میں تو سب سے بڑی جو ہماری انا اڑے آتی ہے کہ جی، اگر سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی سیکارٹسٹ کے پاس صرف پاگل لوگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی صرف پاگل لوگ یا صرف ایسے لوگ جو کہ بالکل حقیقت سے بہت دور ہٹ چکے ہوتے ہیں اور حلوسات یعنی کہ ہیلوسینیشنز اور توہمات ڈیلیوژنز کا شکار ہوتے ہیں، صرف وہ لوگ نہیں جاتے بلکہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے لوگ بھی جاتے ہیں۔ تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک علاج کروایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو دنیا سے مخفی رکھا جائے۔ آپ کو ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ہر کسی کو بتائیں کہ میں سیکائٹرسٹ کے پاس جا رہا ہوں، اس کو آپ خفیہ طریقے سے آپ سیکائٹرسٹ سے آپ لیں جو ہے مشورہ، اور خفیہ طریقے سے علاج کروائیں۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے کہ جی میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ کمزوری کی علامت ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے۔ اس کو کمزوری کی نہیں بلکہ اس کو مضبوطی کی علامت سمجھا جائے۔ تو یہ ایک چینج ہونے کی ضرورت ہے، یہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے کہ جی ہم اگر اس کو سمجھیں کہ یہ زیادہ صحت مندی کا ثبوت ہم دے رہے ہیں کہ اگر ہم جتنی جلد سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں گے اتنا بہتر ہے، اور جتنی جلد ہم علاج کروائیں گے۔ باقی جو عاملین ہیں وہ تو انہوں نے تو اپنا پیسہ بٹورنا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک مرشد کے پاس جائیں اگر آپ نے روحانی علاج کروانا ہے، اور ایسے مرشد کے پاس جائیں جو کہ بالکل آپ سے ایک پیسہ بھی نہ چارج کریں، ایسا آئیڈیلی۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بالکل فی سبیل اللہ آپ پر وہ قرآنی آیات کا دم کریں گے، اور اونچی آواز میں پڑھیں، اور اونچی آواز میں آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ وہ قرآنی آیات پڑھ رہے ہیں، زیر لب کچھ بھی نہ پڑھیں، اور آپ سے ایک پیسہ بھی نہ چارج کریں، اور آپ اپنے پورے جو فیملی ممبرز ہیں ان کی موجودگی میں جائیں، اکیلے میں جا کے نہ ملیں۔
تو چاہے آپ مرد ہیں خاتون ہیں، لیکن یہ کہ آپ خاتون ہیں تو اپنے محرم کے ساتھ جائیں، اکیلا بندہ ہے تو وہ بھی اپنے کسی بھائی بہن کے ساتھ جائے. تو اس میں کوئی، اور وہ قرآنی آیات کے مطابق کچھ نہ کچھ پڑھے گا. جس طرح بابا جی عرفان الحق صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، اور کتنے بڑے بڑے نام ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب ہیں، ان کے خلفاء ہیں پیر صاحب کے کتنے. تو یہ سب لوگ فی سبیل اللہ آپ کے اوپر وہ دم کر دیں گے قرآنی آیات کا. تو ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو کہ فی سبیل اللہ یہ کام کرتے ہیں. تو ایسے بھی ایک یعنی چترال سوات دیر کے علاقے کے ایک پیر صاحب ہیں کہ جو لوگوں کا فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں، اور ان کو ایک سائیکائٹرسٹ ان کے جاننے والے ہیں جو کہ کسی باہر کے ملک میں رہتے ہیں. وہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں تو وہ پیر صاحب نے ان کے لیے جو ہے وہ پیشنٹس اکٹھے کیے ہوتے ہیں کہ جی وہ سائیکائٹرسٹ صاحب آئیں گے تو وہ آ کے دوائی لکھ دیں گے ان کو. تو وہ منع نہیں کرتے، وہ تو باقاعدہ انکریج کرتے ہیں کہ جی آپ ہم سے روحانی علاج کروائیں، لیکن دوا جو ہے اس کا اپنا ایک اس کی اہمیت ہے. اور وہ سائیکائٹرسٹ صاحب آئیں گے، وہ انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا سے، اور وہ آ کے علاج کریں گے آپ کا. تو یہ ساری باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو اس لحاظ سے جو ویسٹ ہے یہ ہمارے پاکستان سے بہت آگے ہے کہ جی ویسٹ میں یہ اویئرنیس، یہ آگہی زیادہ ہے، اور یہاں پہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. تاہم یہ ہے کہ اس کو چھپانا چاہیے، کیونکہ جب آپ اپنی جو ہے وہ نفسیاتی، اگر آپ سب کو بتانا شروع کر دیں کہ میں سائیکائٹرسٹ کے پاس جا رہا ہوں، اس ایکسٹریم تک بھی نہیں جانا. اگر آپ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں تو پھر ساری دنیا آپ کا پھر مذاق اڑانا شروع کر دے گی، اور لوگ پھر اس کو غلط طریقے سے لیں گے، غلط زاویے سے لیں گے. تو آپ ضرور علاج کروائیں، اور خفیہ طور پہ کروائیں. آپ کو پتہ ہو، آپ کا جو بالکل قریبی گھر والے ہیں ان کو پتہ ہو، بس باقی ان کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ قرآن حکیم میں ہے کہ مشورہ امر بینہم، مطلب جو معاملات ہیں وہ مشاورت سے طے کیے جائیں. بے تو شک. ماہر نفسیات تو کاؤنسلنگ اور کاؤنسلر کا رول پلے کر رہا بالکل. ہے. یعنی وہ بتائے گا کہ آپ کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. یعنی جو بالکل. صحیح مرشد ہے وہ بتائے گا کہ روحانی دوائی دعا میں دے رہا ہوں، لیکن دوا جو جسمانی ضرورت ہے، گلینڈز کا کوئی مسئلہ ہے، ہارمونز کا مسئلہ ہے، ڈس بیلنس جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، کچھ گڑبڑ اوپر نیچے ہو گیا، اس کے لیے ظاہر ہے بغیر دوا کے کام نہیں چلے گا. جی. یعنی دعا اور دوا سے یہ ہوگا کہ تاثیر جلدی پیدا ہو جائے گی، بے تھوڑی شک. میں بھی برکت آ گئی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بے تو شک. کاؤنسلر جو ہے اس سے تو مشیر، مطلب مذہبی معاملات میں ہر بندہ مشاورت کرتا ہے. تو اگر مجھے کوئی اب نارملسی آ گئی ہے، فار ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ میں غیبت کی عادت، تو اس کو سبوح قدوس والی تسبیح خواتین کے لیے حضرت عائشہ کے ذریعے وہ دی گئی. کسی نے کہا وسوسہ، تو اس کو اعوذ باللہ. کسی کو مطلب مختلف مواقع پہ مختلف بے شمار احادیث موجود ہیں. اور جی یہ جی. تو مرشد ہی کا کام ہے کہ وہ کیا سجیسٹ کرتا ہے، ضرورت کیا ہے. بے تو شک. بطور مشیر، کونسلر، ماہر نفسیات کے پاس جانا اور پردہ راز میں رکھنا، یعنی اپنا گلٹ کانشیس، غرور اور انا میں نہ آئے. بے شک. یعنی میرا مسئلہ ہے میرے بلانگنگ، میرے رشتوں کا، تو میں لے کے خود جاؤں لیکن لوگوں میں تماشا نہ بناؤں. بے اور شک. دوسرا میں اس بندے کے سامنے تیسرے بندے سے بات، جیسے کہ آپ نے پردہ داری کا اور راز کی بات کی ہے، تو یہ بھی ہے کہ میں خود بھی ذکر نہ کروں کہ اس کو صبح کی یہ شرم محسوس ہو، کیونکہ جسے ہم اب نارمل سمجھ رہے ہیں مزے کی بات ہے، وہ سپر نارمل ہو سکتا ہے، وہ ہم سے زیادہ تیز سوچ رہا ہے. بہت سارے بچوں کے کیسز میں جیسے آرٹزم میں دیکھا جاتا ہے، وہ فرشتوں کے لیول پہ دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. وہ ہمیں گویا کہ اپنے تیز مائنڈ کے اندر، یعنی جینیس خاندانوں میں آرٹزم جب آتا ہے تو ہر 70 کے بعد 80 کے بعد ایک ایسا ضرور آتا ہے. تو وہ جینیس ہی کے نتیجے میں ہے، بے لیکن وہ شک. آپ کو دیکھ کے کہتا ہے یار یہ بندہ میرے کام کری تھوڑا، اس سے میں نے آنکھ بھی نہیں ملا. یہ آرٹزم کے اکثر لوگوں نے یہی ہوتا ہے کہ وہ آنکھ بھی نہیں ملاتے یار یہ.
ان کے نزدیک ہم ناکارہ ہیں، یعنی وہ بہت تیز سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جی لیکن یہ بالکل، تو اللہ کا راز ہے کہ دماغ اگر کمزور ہے یا سطح سے بلو ہے تو اس سے تو شریعت کی گرفت ہی کوئی نہیں، بے شک اس سے تو بے پوچھ ہی شک نہیں۔ وہ تو جیسے آپ نے فرمایا تھا جنت کا ٹکٹ ہے، بے شک جی بے تو شک یہ جنت کے ٹکٹ تو، لیکن جو بچہ یا بڑا وقتی حالات سے گھبرا گیا تھوڑا سا، جی جی وقتی بیمار ہو گیا، جی جی دیکھیں سال میں کئی دفعہ ہمارے جسم میں درد ہوتے ہیں، سردی لگ گئی، گرمی، نمونیا، کورونا، ڈینگی، فلاں فلاں فلاں، اسی طرح دماغ کو بھی تو چوٹ لگ سکتی ہے۔ بے شک محبت میں ناکامی کسی، ہمارا اکثر کیسز ہے، بے شک محبتوں میں ناکامی یہ نہیں ہے کہ جوانوں کی محبتوں کی ناکامی ہے، ہم بوڑھے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کی محبتوں میں بھی فرق ہم دیکھتے ہیں، جب پیسے کی بنیاد پہ، اسٹیٹس کو کی بنیاد پہ، یا ریجیکشن کا خوف جو لوگوں میں Did you ہوتا ہے، have another one of Abu? تو ہم اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے کہ ہم کیوں نہ اس کو حوصلہ دیں تھوڑا سا، اور اس کی پردہ داری کرتے ہوئے ہم لے جائیں اور اسے دکھا لائیں، اور وہ جو تجویز ہے کونسلر کی، وہ ڈاکٹر کی، مریض کو پتہ ہے ایک بار وہ راضی ہو گیا، وہ تو لوگوں کے خوف کی وجہ سے نہیں جا رہا، تو میں اس کا خوف دور کر دوں کہ اللہ کے بندے میرے ساتھ جا، میرے علاوہ اور اللہ کے سوا ڈاکٹر سوا کوئی نہیں جانتا، اور ڈاکٹر تو لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ یہ پیشنٹ میرے پاس آیا۔ اگر میں سر درد کے لیے جاتا ہوں، اگر میں انجیکشن لگوانے کے لیے جاتا ہوں، پٹی کے لیے جاتا ہوں، ڈریسنگ کے لیے جاتا ہوں، مطلب ناخن طرح سے خراب ہے، دانا ہے، تو وائی ناٹ فار دا ہیلنگ آف مائی مینٹیننس آف مائی برین اور مائنڈ؟ تو مطلب آپ مطلب جو لوگ آتے ہیں مریضوں کے ساتھ، تو آپ یقیناً اس سوسائٹی میں تو آپ کہہ رہے اتنا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہمارے یہاں پاکستانیوں کے لیے پھر ظاہر ہے جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں علاقوں میں، ان کو کیسے لوگوں کو سمجھائیں گے کہ وہ صیغہ راز میں رکھیں اور ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں؟ یہ جائے کہ 10 10 عملوں کے پر لوگ جاتے ہیں اوپر تلے، کیونکہ وہ جب ناکام ہونے لگتا ہے، دیکھتا ہے گاہک میرے ہاتھ سے نکل، وہ کہتا ہے فلاں شہر میں وہ بڑا جلائے گا تویز، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، وہ جن میرے قابو میں نہیں آیا، دوسرے کے قابو میں۔ حالانکہ جن وہی ہوتا ہے جو آپ کی ایک سمپل نیند کی گولی سے غائب ہو جاتا ہے اور سکون سے وہ بات، یعنی دماغ سویا اور بندہ آرام سے، لیکن وہم تو دور نہیں ہوا، فوبیا تو دور نہیں ہوا، ٹراما تو دور نہیں ہوا، وہ سائیکاسس تو دور نہیں ہوا۔ لہٰذا دوائی چاہیے، صرف نیند نہیں چاہیے، لیکن ثبوت کے طور پہ ہے کہ ایک ڈارمیکم کی گولی جو پاکستان میں اویلیبل ہے، وہ آپ کو 8 گھنٹے کے لیے 6 سے 8 گھنٹے آرام سے سلاتی ہے، اور اس دوران وہ مریض یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا غلط، کیونکہ وہ آر پی ایم والا سلسلہ ہی نہیں بنتا، وہ مزے سے رہتا ہے۔ اچھا جو ہی ہوش میں آتا ہے پھر وہ سوسائٹی کے تانے، ریجیکشن، یہ وہ اصل جن اپنی مایوسیوں کا یا اپنی خواہش کا الہ وہ خدا بن کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہی شرک ہے۔ میں تو یہی سمجھا کہ ہم نے اپنے اللہ کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کی ناکامیوں کے بت کو بھی جن بنا لیا۔ جن اتنے ویلے نہیں ہیں، اللہ نے تو جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ڈاکٹر صاحب، تو قرآن جن و انس دونوں کے لیے نازل ہوا، بے شک بے شک تو یہ وہم کیسا؟ اگر میں جن پہ سوار نہیں ہو سکتا، جن کی کیا ضرورت ہے وہ مجھ پہ سوار ہو؟ بے شک اگر ہم اپنے اپنے کرائٹیریا میں دیکھیں اللہ کے مخلوق اور دونوں کے لیے ایک ہی سیغہ ہے، جو قرآن میں ہے شیاطین سے پناہ کا اس لیے کہا کہ انسانوں میں بھی ہمارے بھائی بھی تو ہیں، ہمارے بھائی بندے بھی تو ہیں جو شیطان کے یار بن چکے ہیں، ہمارے اندر سے فرعون پیدا ہوتے ہیں، نمرود پیدا ہوتے ہیں، یزید پیدا ہوتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں اس پہ غور کرتے کہ شیاطین میں سے بھی ورگلانے والے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم مطلب صحیح رخ نہیں اختیار کرتے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو خواہش، نفس کی خواہش کا جو الہ ہم نے بنایا، جو بت بنایا، جو کلٹ ہم نے کریٹ کیا ہے، ایکچولی وہی ہم جن سمجھنے لگ جاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ایک سزا مسلط ہوتی ہے کہ اپنے خدا کو، اپنے بت کو، اپنے الہ جو نفس کی خواہش کا بنایا ہے اور تزکیے کی طرف نہیں آتا، لہٰذا اب اس سے چمٹ کے رہے، وہ وہم اس پہ مسلط رہتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک صاحب نظر دعا کرتا ہے، اسے ریلیف مل جاتا ہے، بے شک ایک بے شک فاتحہ دم والا کرتا ہے، اسے تو دم والے کے پاس طاقت کہاں سے آئی؟ وہی کلام ہے۔ اگر میں اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ آپ کو شفا ہونی چاہیے تو میرا خیال ہے ہوتی، تجربہ تو یہی کہتا ہے۔ اچھا 99.9% کا مطلب ہے ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوگا
جو کہ نہیں ہے. ہاں وہاں نہیں ہوگی, ریلیف ضرور ملے گا, آپ وقتی طور پہ کہیں گے میرے سر میں درد کم ہوگا, لیکن صبر کا ٹالرنس کا لیول دعا سے بڑھ جائے گا. اور بے کیا شک. گا رحمان اور رحیم اور اللہ کے اسم کا جو اثر ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. آپ اس حوالے سے کہ ہم روحانیت کے حوالے سے مذہبی پہلو, اس یہ میں مذہبی پہلو کو غالب کر لے, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. اس میں ایک تو یہی ہے کہ آپ اپنا جو اوڑھنا بچھونا ہے, چلنا پھرنا, اس کو شریعت کے تابع کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس آیا ہے تو یا تو وہ کوئی سچے اللہ تعالیٰ والے کے پاس, اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہوگا جو آپ کے پاس مریض آیا ہے, تو یا پھر وہ کسی جو ہے وہ کسی جھوٹے عامل کے پاس جا رہا ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو وہ کسی سچے کے پاس جا رہا ہے تو اس کو منع نہ کریں. اگر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ ایک شخص جا رہا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قرآنی آیات پر مبنی کوئی نہ کوئی وہ ورد دیتے ہیں یا دم کرتے ہیں قرآنی آیات کا, اور وہ کوئی شریعت کے تابع ہے بندہ وہ, اور آئیڈیلی کوئی عالم دین ہے, تو آپ اس کو منع نہ کریں. اس کو کہیں کہ جی آپ وہ علاج بھی جاری رکھیں اور یہ علاج بھی جاری رکھیں. اس کو رقیہ شرعیہ کا نام دیا جاتا ہے, اور ویسٹ میں یہ ٹرم زیادہ پاپولر ہے. تو جو رقیہ شرعیہ کے عامل ہیں, اگر وہ باقاعدہ صرف اور صرف قرآنی آیات کے ذریعے اور مسنون اذکار کے ذریعے علاج کر رہے ہیں, تو ان کو کہیں کہ جی وہ علاج بھی جاری رکھیں اور ہمارا علاج بھی جاری رکھیں, اور دونوں علاج ملیں گے تو زیادہ بہتر شفا آئے گی. یہ طریقہ بہت کارگر ہے بنسبت یہ کہ آپ ایز سائیکائٹرسٹ ان کو منع کر دیں کہ جی ادھر نہ جاؤ, ادھر سے وہ منع کر دیں کہ سائیکائٹرسٹ کے پاس نہ جاؤ. تو یہ پھر اس طرح مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں اگر آپ کو ایک بندے کا پتہ ہے کہ جی یہ بالکل ہی 100% شیطانی ہے, تو اس پہ پھر آپ کو ایز سائیکائٹرسٹ آپ کو منع کرنا چاہیے. کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی بنگالی بابا ہے اور یا کوئی استخارہ اسپیشلسٹ ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے, تو اس سے آپ کو منع کر دینا چاہیے. لیکن جو کہ ایک باقاعدہ کسی بھی تصوف کی لڑی سے آ رہے ہوں, پیر ہوں, چاہے سجادہ نشین ہوں, کچھ بھی ہوں, لیکن یہ کہ اگر کوئی کلام اللہ سے علاج کر رہا ہے تو اس کو منع نہ کریں, اس کو وہ علاج بھی جاری رکھیں اور یہ والا بھی جاری رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ عرب کنٹریز میں تو راقی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے امپلائڈ ہوتے ہیں, مطلب جیسے علماء خطیب ہے, اسی طرح راقی بھی گورنمنٹ کی طرف سے پیڈ ہے. وہ تو پیسے کے لیے نہیں کرے گا کیونکہ اس کو آلریڈی یہی تو دیا جا رہا ہے جس کے لیے وہ جی جی مطلب وہ رقیہ کی جو آیات ہیں جس سے شفا نصیب ہوتی ہے, آیات شفا, وہ پڑھ رہا ہے سلیکٹو اس کے پاس تو. لیکن پاکستان جیسے معاشروں میں, بنگلہ دیش جیسے معاشروں میں, یا تو بنگالی جادو, ہندو جادو, کالا علم, یہ وہ بہت فلانا, زیادہ. یوٹیوب کے اندر, اور کوئی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے کسی قسم بالکل کا بھی. قوانین بالکل موجود ہیں بٹ دے آر ناٹ امپلیمنٹڈ. اس کی وجہ ہے ان سیاستدانوں کے اپنے گھروں سے بھی تو ان کے پاس آنا جانا ہے, بے یا شک ووٹر ہے, ووٹ بینک ہے, بے جو شک پیسے ایسے ذرائع سے کماتا ہے وہ جلسوں پہ سیاست میں بھی لگاتا ہے. تو ان پہ بالکل تو ایسا ہاتھ ہی نہیں ڈالتا, نہ تھانہ, نہ کمشنر, نہ ضلعی انتظامیہ, نہ اسسٹنٹ کمشنر, نہ ہی نیچے والے کوئی انتظامی چیئرمین وغیرہ, کیونکہ گٹھ جوڑ سے چل رہا ہے نا سارا کچھ. بے شک ایسا. اچھا یہ تو ایک ہو گیا چلو کہ ہم خود ذمہ دار ہیں. اگر صحیح سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ اور پیر و مرشد کا انتخاب نہیں کرتے, صحیح روحانی بندے کا, یا میں سادہ لفظوں میں کہوں کوئی بھی راقی مؤذن بھی ہے, ایون مسجد کا امام بھی, اگر وہ دم کرتا ہے تو ریلیف کی ایک صورت مریض کے لیے ہے, کلام الہی کا اثر بھی ہے. جی ہم جی خود کیوں نہ کریں, یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے. بالکل جی. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو مجھ پہ اثر ہوگا, تو میں کیا کہوں گا جی اس نے 1.25 کروڑ پڑھا ہے, تو وہ کہتا ہے میں نے محنت کی نے جی,
करोड़ जंगल में पड़ा था, इतना किलो ये खाया था, इतने किलो पे फलां को दिया था, यानी मौकलात की बातें करता है और वो बकरे के गोश्त के चक्कर में वो साथ साथ 10-10 बकरे बिल्कुल आपसे ऐसा। लगवाता है। और एक बकरा 30,000 का, तो सात कितने के हुए? एक गरीब बेचारा बच्ची की शादी कर दे इतने पैसों में, वो आमिल खा जाता है और वो कोई नहीं खाता। आपको भी अच्छी तरह पता है, दुनिया भी जानती है। ये ज़ाहिर तमाम परस्ती का नतीजा है। मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही वहम है किसी को, तो इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने जो दिया है, मतलब बाकी चीज़ों के अलावा ऐसे शदीद मरीजों के लिए हिजबुल बाहर जो है उसमें ये तोड़ मौजूद है आज। बेशक बेशक अफ्रीका के आमिलीन के फ्रॉड ख़त्म हुए बेशक और वो आयात एक ख़ास अंदाज में मामलात को जमा किया गया, कुरान और हदीस को जमा किया गया, बेशक ऐसा और उनका मुकाम और मर्तबा और सदियों से मुरवज है। बेशक और मैंने देखा है कि आप अपने लिए नहीं डॉक्टर साहब, आप किसी के लिए किसी भी मुकाम पे डिस्टेंस टाइम स्पेस से बियॉन्ड ये कैपेसिटी है कि कलाम इलाही का असर वहाँ आप हिफाजत की और इसार की दुआ आप ख्याल करते हैं, तो ये कुव्वत मुतखय्यला वहाँ पे असर अंदाज होती बेशक है और बंदा बेशक रिलीफ उसको बता दिया जाए कि तुम्हारे लिए ये मैं दुआ कर रहा हूँ, तो यकीनन रिलीफ में चला जाता है, मजीद पुख्ता हो जाता है। और 2-4-6 दिनों के बाद वो रिलीफ आहिस्ता आहिस्ता उसे मायूसी से निकाल के उम्मीद की तरफ ले आता है। लेकिन आखिरी सवाल आज की नशिस्त का ये है, ये तो ठीक है कि हम मरीज को तसल्ली देते हैं, एक ऐसी कैफियत कि हम खुद इसका शिकार हो जाए, जिसे आपकी ज़ुबान में अक्सर डेमोनोमैनिया कहा जाता है। तो ये डेमोनोमैनिया क्या चीज़ है कि बंदा समझता है मेरे ऊपर जिन ने कब्जा कर लिया, अब मैं उसके ताबे हो चुका हूँ। हमारे यहाँ बोला जाता है कि जिन अंदर बढ़ गया, जिन अंदर घुस गया, वजूद के अंदर चला गया। नफ्सियात की ज़ुबान में डेमोनोमैनिया है। तो ये मैनिया क्या है, मतलब इसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि लोगों की रहनुमाई हो कि ऐसा हो सकता है कि मैं एक ऐसे वसवसे का शिकार हो गया जिसको आपकी ज़ुबान में मैनिया कहा जाता है, लेकिन वो डेमंस का है। जी 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 तो इसकी के हवाले से आप क्या रहनुमाई करेंगे कि लोग इसका हो कि इन वसवसों और वहमों का शिकार ना हो, और अगर हो जाते हैं तो उसको कैसे दूर किया जाए? जी, ये डेमोनोमेनिया की जो टर्म है, ये मैंने शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुनी है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, बहरहाल इससे मैं वाकिफ़ हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट यही है कि जी इंसान को महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई और क़ुव्वत जो है वो सरायत कर गई है और वो मुझे कंट्रोल कर रही है, सब कुछ मुझसे वही करवा रही है। वही क़ुव्वत जो है वो मेरे से बड़े बड़े काम ले रही है, मेरे जिस्म के ऊपर भी असर अंदाज हो रही है, मेरे जिस्म के साथ खेल रही है, खिलवाड़ कर रही है, और हर मुमकिन चीज़ मेरे जिस्म के साथ वो कर रही है। तो ये इस अलामत को, हो सकता है इसको डेमोनोमेनिया का नाम भी दिया गया हो, क्योंकि ये अलामत है, और ये अलामत उमूमन जो है वो शिज़ोफ्रीनिया में पाई जाती है। तो इस शिज़ोफ्रीनिया का जो इलाज है हतमी, उसके लिए दवा बहुत 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 ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर दवाई देंगे तो फिर वो जो सारी चीज़ें जो कि आपको महसूस होता है कि आपके अंदर वो क़ुव्वतें दाखिल हो गई हैं, वो सब वो रफ़ा दफ़ा हो जाती हैं, वो भाग जाती हैं वो चीज़ें। और दुआ आपके अंदर, और दुआ भी और दवा भी ऐसी एक क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर देती है कि आपका जो जिस्म का और दिमाग का केमिकल बैलेंस है वो दुरुस्त हो जाता है। तो फिर यह है कि आप जो है वो एक और चीज़ जो शाह साहब फरमाते हैं कि आप लेने वाले की बजाय देने वाले बन जाएं, यानी खल्क़ खुदा को मुस्कुराहटें बखेरें, उनके काम आएँ, उनकी रुकावटों को दूर करें, और अगर आपको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया है तो माली तौर पर उनकी इमदाद करें। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और अलाएँ बलाएँ आपके पास से हट जाती हैं। यानी सखावत और सदक़ात ये बेशक न किया जाए तो अक्सर पेचीदियाँ पैदा हो जाती हैं। बेशक ऐसा है, ऐसा है। अच्छा, मैंने ये सूफी गुलजार अहमद साहब के हवाले से पढ़ा था।
انہوں نے یہ کہا تھا یہ، اور بڑے مزے کی بات، انہوں نے دو چیزوں کو جمع کیا، صوفی صوفی ہوتا ہے ویسے جی جی انٹلیکٹ کے ٹاپ پہ. وہ کہتے ہیں ڈیمونو مینیا، یہ تو ہے کہ میرے اندر بھوت پوری جن اندر چلا گیا جی، بس اب میں تو نہیں سوچ رہا، اور میں تو نہیں گالی دینا چاہتا تھا. یعنی اس مینک ہو بالکل کے ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسا ایسی ہوتا کیفیت میں گیا کہ بیوی کو ایسی گالیاں اور ایسی باتیں کر بیٹھا، اور باپ کو یا ماں کو نفسیاتی کیفیت کے اندر وہ نفرت تھی، وہ گالی دینا چاہتا تھا، ہے. جی جی نفرت تھی اور گالی دینا چاہتا تھا. لیکن شریعت کہتی ہے کہ ایسی گالی نہیں دی جا سکتی. جی 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 اب وہ دے بیٹھا تو کہتا ہے میں نے نہیں کیا، جن نے کروایا. اور پھر اس کو یقین ہونے لگتا ہے. 10 دن وہ خود کہتا ہے بیوی کو، بیٹوں کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، بڑوں کو، مذہبی رہنماؤں کو کہ یہ میں نہیں چاہتا تھا، اب میرے اندر کوئی ہستی تشریف لا چکی ہے، یعنی جن صاحب آگے ان کی وجہ سے. اچھا وہ اس جھوٹ کی وجہ سے وہ خواہش نفس کو جیسے الہ کا بت بنایا، جی تو جی پھر سزا اس میں بھی یہی معاملہ ہے. اور جو آپ نے سخاوت والی بات انہوں نے، صوفی گلزار صاحب نے اگلا جو اس کے ساتھ کمپیریزن دیا، وہ کہتے ہیں ایک ڈیموفوبیا ہے کہ مخلوق جو باہر کھڑی ہے نا، آپ کو اسے ڈر لگنا ہے، ارد گرد کے ہجوم سے ڈر لگتا ہے. لیکن ڈیمنو مینیا یہ ہے کہ اندر آپ کو خیال ہو گیا، گمان ہو گیا کہ بس میں اپنے کنٹرول میں نہیں رہا، یعنی بریکیں فیل ہو گئی اور گاڑی فل سپیڈ میں چلتی جا رہی. بے شک. تو اب ہمیں یہ ہے کہ فوبیا اور مینیا میں کیا ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ کیا وہ بگڑی ہوئی حالت تھی جیسے آپ نے فرمایا، وہ شیزوفرینک ہو جاتا ہے، مطلب زیادہ مایوسیوں میں صدقات کو بھی چھوڑ بیٹھا، بلا بیٹھا، اور جب بلا بیٹھا تو پھر ظاہر شمت مالتوانی. جی جی فوبیا میں تو ایک انسان کا جو حقیقت کے ساتھ تعلق ہے وہ کسی حد تک قائم رہتا ہے. تو وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس کو ڈر تو لگے گا ایسی چیزوں سے، لیکن اس کو پتہ ہوگا کہ جی میرے ساتھ کیا بیت رہا ہے. اور جو آپ نے ڈیمونومینیا کا ہے وہ چونکہ ایک شیزوفرینیا کی ایک علامت ہوگی، اس میں تو انسان کو لگے گا کہ بس میں ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں، اور یہ بالکل میرے اوپر بیت رہی ہے. لیکن جو چیز ان میں مشترک ہے کہ عام طور پہ جو شیزوفرینیا کے لوگ ہوں گے جن کو اس طرح کا احساس ہو رہا ہوگا کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی روح آ چکی ہے یا کوئی جنات آ چکے ہیں، ان کو بھی ان جنات سے، ان روحوں سے بہت زیادہ ڈر لگے گا. بس ایک میں یہ ہے کہ ڈر اندرونی ہے، ایک میں ڈر بیرونی ہے. تو عام طور پہ ڈر دونوں کو لگتا ہے، لیکن ایک میں ذرا باہر سے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، اور ایک میں جو ہے وہ اندر جو کیفیت ہے، اندر کی کیفیت سے ڈر لگتا ہے. یعنی ڈیموفوبیا اور بیرونی ڈر تھوڑا سا ہے، اور زیادہ سنگین صورتحال ابھی نہیں ہوئی. جی لیکن مینک ہونے کے بعد، اور خاص طور پہ ڈیمونومینیا ہونے کے بعد، وہ اندر سے بھی خوفزدہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اب مجھ سے کچھ نہیں ہوگا. اس کو اب جی دوائی کی بھی آپ کہتے ہیں شیزوفرینک اس کی ٹینڈنسی ہو بہت گئی ہے، بہت تو ضروری ہے. دوائی کی بھی ضرورت ہے، اور روحانی تسلی بھی. اور جو گناہ اور توبہ کروانے والا کوئی ملے تو فوری طور پہ اس کو وہ اپنو کمیونیکیشن کر کے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ یار ایسا نہیں ہے. یعنی سیشن دے کے، تھراپی دے کے بار بار کہ یار فلاں تو نے غلط کیا، تو اس تک پہنچا کے اس کو. اور ہوتا ہے ایسا ہی، میں نے بھی دیکھا ہے جو ہاں ڈاکٹر جی، صاحب ضروری کہ نہیں ہے کہ اکثر آپ لوگوں کو کے پیچھے یہی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی غلطی کی سزا ہی ملی ہو، اور نہ ہی مریض کو اس چیز کا بہت زیادہ احساس دلایا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں استغفار اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس کے اندر گلٹ فیلنگز کو، احساس گناہ کو اتنا زیادہ بیدار نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ اس کے اور بھی بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں کہ جی یہ فیملی میں چلتی ہے شیزوفرینیا کی بیماری، اور اس سے پہلے کسی کے چچا کو ہوا ہوتا ہے، کسی کی خالہ کو ہوا ہوتا ہے. تو وہ ان میں پہلے طور پر ہی وہ جنیاتی طور پہ ان میں جو ہے وہ اس کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ، اور خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ پھر جب یعنی 20-22 موروثی، موروثی آپ جو ہوتی ہے، موروثی بالکل کہہ رہے ہیں کہ وراثت میں ملا بالکل موروثی بیماریاں. ہے، تو وہ 20-22 سال کی عمر میں آ جاتی. جس طرح ڈائبٹیز ہے، ذیابیطس کی بیماری ہے، وہ ہوتی تو موروثی ہے لیکن وہ 40-50 سال کی عمر میں ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے شیزوفرینیا وہ 20-22 سال 30 سال کی عمر میں ظاہر ہو جاتا ہے. ڈپریشن بھی 30-35 سال کی عمر میں ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہ جو شیزوفرینیا، اس میں موروثیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے. تو اس میں بہت زیادہ مریض کو یہ کہنا کہ جی یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، یہ شاید اتنا مناسب نہ ہو.
یہ اس حد تک میں مانوں گا کہ جی ڈپریشن جو ہے وہ ایک انسان کافی حد تک انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا رہے اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ پھر وہ ایسی سٹیج میں ایسی فیز میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے ڈپریشن کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. تو اس میں ناشکری کا کچھ نہ کچھ عمل دخل ہوتا ہے ابتدا میں، لیکن جب وہ ایک بیمار ہو گیا ہے تو اس وقت اس کو یہ نہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلائی جائے، اللہ کے شکر کی جانب راغب کیا جائے. لیکن اس میں احساس گناہ پہلے ہی بہت ہوتا ہے، تو اس میں اس وقتی طور پہ اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے. ویسے جنرلی آپ کہیں کہ جی آپ استغفار کریں، توبہ کریں، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ نے تعالیٰ ڈاکٹر غفور. زبردست بات کی ہے کہ روحانی سلاسل میں توبہ تو کرائی جاتی ہے، جاتے ہی وہ کہتے ہیں میں جیسے کہتا ہوں اس طرح تو بھی کر، یعنی توبہ کی تلقین بیمار کو پڑھ کے کہ مجھے فالو کرو، جیسے مرتے ہوئے بندے کو کہتے ہیں، کہنا نہیں ہے کہ پڑھ، بلکہ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیتا ہے. جی تو جی جی ایسے مریض کو بھی ظاہر ہے موت والا تو نہیں ہے، اس کے لیے گنجائش ہے. وہ کہتے ہیں جیسے میں تمہیں کہتا ہوں نا توبہ اس طرح کرو، یعنی گلڈ کانشیس نہیں کرایا، لیکن یہ کانشیسنیس ریز بالکل تھی کہ بے توبہ کی ضرورت تھی. بالکل اچھا ایسا دوسرا ہے کہ اس کو سب کہا کو جاتا ضرورت ہے. ہے، جیسے بابا نور والے کہتے ہیں، یعنی ہم سب کو یہ ہے، وہ جو بھی جاتا تھا صوفیاء کے بعد جو بھی، وہ کہتے ہیں صدقہ کر دو، 100 روپے کر دو. اچھا سوا کا بڑا ایک نفسیاتی وہ اثر جو ہے نا بندہ بس میں رائے، 100 روپے کر دو، 1.25 سیر پیسے والے ہو، 1.25 سیر فلانی چیز وائٹ والی، فرشتوں کو بھی پسند ہے، وائٹ کلر ہے، یعنی مہنگی چیز آئے گی، وائٹ کھنڈ، چینی، سفید چینی. تو وہ اس طرف لگاتے ہیں کہ چونٹیوں کو ڈال دو، فلاں کر دو، مچھلیوں کو. اچھا اس کو ایکٹیویٹی بھی دے دی، اس کا ٹریٹمنٹ بھی سٹارٹ ہو گئی کہ میں اب یہ جاؤں گا پرندوں کو ڈالوں گا، جانوروں کو دوں گا، طوطوں بلیوں کو دوں گا، چونٹیوں کو دوں گا. واصف صاحب بھی چونٹیوں کا کہا کرتے تھے، مچھلیوں کا. تو سارے جتنے بھی میں نے یہ پڑھا، سرفراز شاہ صاحب کے بھی جو مرشد یعقوب شاہ صاحب، مطلب یہ ایک رواج ہے کہ اس کو ایسی ایکٹیویٹی دیتے ہیں. اچھا کہتے ہیں آج پیسے کم ہے، 1.25 پاؤ دے دو، 100 روپیہ دے دو، 100 دے دو، 1100 دے دو. اچھا وہ چلا جاتا ہے، وہ لے کے چینی، چاول، باجرہ پرندوں کو ڈال رہا ہے، چونٹیوں کو. اچھا یہی وہ بیماری تھی جو اس کا فوبیا سے مینیا یا شیزوفرینیا بنا، اور وہی جن بھوت بن کے اس پہ، یعنی اللہ نے جو بھی معاملہ تھا مکافات کا کر دیا، صلہ رحمی نہیں تھی تو ہوا. یعنی ملٹیپل فیکٹر ہے. یا آزمائش بھی ہے تو گھر جی والوں کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، جی جی پکی ہے، جی جی لیکن جو صبر کر گیا، شکر کر گیا، وہ نکلا. لیکن جو یہ روحانی سلاسل کے افراد ہیں وہ اس ایکٹیویٹی میں میں اپنا ایک بتاؤں، میرے پاس والد صاحب کے بعد والدہ کی ڈیتھ ہو گئی 21 مئی کو پچھلے برس. ملک اصغر صاحب جی میری بیٹی کو لیکیمیا اور بلڈ کینسر اور بہت خطرناک صورتحال ہو. میں نے کہا یار علیحدگی میں لے گیا، ایک دوست اور بھی تھے، میں نے کہا یار پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جو بھی تسبیحیں وغیرہ دیتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو یہ کنڈیشن ہے نا، یہ پرانے بابوں کا طریقہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، جو دل آئے وہ کرو یا سب کے سب کرو. میں نے بابا نور والے کا طریقہ، واصف صاحب کا طریقہ اور اپنے بزرگوں کا، اس کو صدقات و خیرات اور ایثار کے نا ملٹیپل سبحان ڈائمینشن اللہ. بتائیں. پرندوں کو بھی نہ چھوڑو، عورتوں کو بھی دو، تیرتوں کو بھی خوراک دو، دل والوں کو بھی، چونٹیوں کو بھی دو، اور انسانوں کو بھی فیڈ کرو، فوڈ دو. میں نے بے کہا یہ شک کرو گے نا جب تم صدقات اور خیرات میں انتہا کرو گے، کروڑوں کا، لاکھوں کا علاج بچ جائے. بے حیرت شک. کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، 3 مہینے کے بعد ملک صاحب کو میں نے کال کر کے کہا کہ بچی کے بارے میں آپ نے اپڈیٹ نہیں کی. کہتے جی اللہ کا فضل ہوا، پتہ نہیں، وہ پہلے تو ٹیسٹ کہہ رہے تھے معاملہ، مطلب وہ جس طرح بات کر رہے تھے والدہ کی، تو وہ کہہ رہے تھے یار میرا بھی کوئی صورتحال اس طرح کی بچی کی ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب یہ معاملات ہوئے میں نے ملٹیپل سارے، اور ساتھ میں نے کہا یار وہ سورہ نوح علیہ السلام کا جو کہ ساری چیزوں 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ہر مسئلے کا ایک کوئی حل، استغفر اللہ سبحان اللہ. واتوب الیہ. تو سبحان اور اللہ. ساتھ صدقہ خیرات بھی، تو توبہ کی
کو اسٹرینتھ کو بڑھا. بے میں نے شک ڈاکٹر صاحب جو لاکھوں روپے غریب کو نہیں دیے ضرورت مند کو, میں نے لاکھوں روپے عامل کو دے دیے, اللہ نے نکلوا بالکل دیے. بالکل ایسا بالکل ایسا دیکھو وہ سزا ہے. لیکن جب پتہ چلا آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے کزن ہیں اور آپ میرے اقربا ہیں, قرآن کا قانون کہاں سے شروع ہوتا ہے دینے کا؟ اور اقربا سے. میں نے آپ کو اگنور کیا, اقربا کو زمین اقربا صلہ رحمی کو توڑ دیا. پھر اس کے بعد مسافر اور سارا کیٹیگریز قرآن نے بتائی نا کہاں کا دینا بے ہے. شک گھر سے شروع کرنا ہے. سب سے صدقہ اچھا تو وہ ہے جو میں اپنی بیوی اور بچوں کو دیتا ہوں. تم اپنی بیوی اور بچوں کو, بیوی کے منہ میں جو لقمہ جاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے, وہ بے بہترین شک صدقہ ہے اپنے گھر والوں. بے پھر شک اقربا کی باری آئی, پھر اور ذویل اقارب کے بعد پھر ہم مسافر تک جا کے پہنچتے ہیں, بے مدارس شک تک جا کے پہنچتے ہیں. لیکن جب ہم نہیں دیتے تو پھر وہ مختلف نفسیاتی مسئلہ, بیماری, ذہنی کوفت کہہ لیں, ایک بالکل لٹل بالکل مائنیوٹ سی ایسا بات ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ڈپریس ہوا, 1 منٹ کے لیے غم کی کیفیت میں چلا گیا, تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو استغفار کے ساتھ تو کنجی گارنٹی مل گئی کہ اللہ کی طرف جاؤں اور استغفار کروں تو اللہ تعالیٰ تو خوف و غم رہنے نہیں دے گا. جب ہم نے ہاتھ کا بخل کیا تو بھی ہمیں مسئلہ ہو گیا, بے شک کیوں؟ ہم نے سمجھا کہ میں فرعون ہوں, بے شک اب میری مرضی ہے. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ مسلمان کلمہ گو کو تو زیادہ ڈیل نہیں ملتی, اس کو فوری طور پہ اللہ کہتا واپس آؤ. اس کو کھنچائی زیادہ ہوتی ہے, کلیپ لگتا ہے, اور ادھر سے کلیپ نہیں لگاتے تو جلی عمل وہ لوہے کے کلیپ لگا رہے ہوتے ہیں, ادھر کلیپ لگا دیتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں, اس کے بعد تختی پکڑاتے ہیں, اوئے کہتے ہوئے ہیں حاضر ہویا کہ نہیں ہویا. وہ استغفر اللہ. آپ کو جب مجھے بھی وہ کلیپ لگ جائے نا جس کے پیچھے 3 فٹ کا لوہا ہے, وہ اسٹرینتھ کتنے نیوٹن ٹن کی بڑھ جاتی ہے. اس حالت میں تو مجھے کیا پولیس والے کہتے ہیں, بڑے بڑے گل مان جاتے ہیں ادھر کہ ٹھیک ہے جی میری توبہ. جی کیا جی جی مطلب عورت ذات اور بچے وہ کہتے ہیں ہاں میں آ گیا ہوں, اب دوبارہ تو نہیں آؤ گے؟ کہتے نہیں. اچھا وہ مجھ سے تو رقم لینی ہے عامل صاحب نے, وہ کہتے ہیں تجھے سلیمان علیہ السلام کا واسطہ, تجھے فلاں کا واسطہ. اچھا جو مرضی واسطے میں آپ کو دوں, جو ظالم ہے وہ آپ کے واسطوں سے, میں کہوں ظالم مول کو کہ تجھے فلاں کا واسطہ ہے, مجھ پہ بم نہیں پھینکنا میرے شہر میں. جو اگر وہ آپ کا نظریہ درست ہے کہ اللہ کی قدرت میں قبضہ قدرت میں بے آپ شک نہیں ہے, اور جنات کے قبضہ قدرت میں ہو سکتے ہیں اگر, یعنی اللہ اکبر کے سے 5 وقت کی نمازوں کی اذانوں کا آغاز ہے, اور جس سے شیطان بھاگتے ہیں وہ اپنے گھر میں نہیں کرتا. واللہ کہ اگر یہ ہم تیسرا کلمہ ہی پڑھتے رہے اللہ اکبر اور یہ چیزیں سنتے رہے پڑھتے رہے, سورہ بقرہ کی آخری دعا یار ڈاکٹر صاحب نہیں ہے اس کا حل, بالکل ہے. سورہ بقرہ خود بھی ہے, جی بالکل آخری دو آیتیں نہیں ہیں. چلے بالکل ٹھیک ہے, سورہ شفا, سورہ فاتحہ جس پہ آج ہم نے تفصیل سے دوسرے پروگرام میں بات کی تھی, چلے آپ کے پاس اتنا بھی اعوذ باللہ 10 بار پڑھے, حدیث کی گارنٹی, جی اور جی بسم اللہ 10 بار پڑھے. جی 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 آگے موت پڑے گی مجھے کہ میں فاتحہ نہ پڑھوں, نماز کی رکعت نہیں ہوتی میری تو میں نہیں پڑھتا, اور پھر میں جاتا ہوں عامل بابا میری جگہ پڑھے نا, وہ میرا ماما لگتا ہے, وہ میری جگہ پڑھے گا, بالکل وہ میرا مسئلہ جو حل ہو جائے. تو وہ جو اتنی دنیا کی طاقتیں مسخر کر کے دعوے جھوٹے کر کے شیطان جو اللہ رسول کے راستے اور تصوف کے اور روحانیت کے راستے اور دینوں کے راستے سے دور ہے, بے دین ہے, وہ بندہ پیسے پہ 100 روپے پہ نظر رکھے ہوئے بیٹھا ہے, وہ میرا مخلص ہوگا. مخلص ہوتا تو شیطان اس پہ غلبہ ہی نہ پاتا. بالکل یہی قرآن میں نا, شیطان نے کہا, اللہ نے کہا مخلص پہ نہیں پا سکے گا. تو ٹوٹل آپ کیا سمجھتے ہیں یہی ہے کہ جس میں خلوص نہ رہا, اخلاص نہ رہا, سنسیرٹی فار المائٹی اللہ, تو وہی شیطان کا یرغمال بنا. نقیض لہو شیطان, جس نے خدا کی یاد کو, رحمان کی یاد کو بلا دیا, ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے گا. نقیض لہو شیطان, وہ من الجنت والناس دونوں سے ہو سکتا. کیا میں ڈاکٹر صاحب صحیح نچوڑ کی طرف پہنچا ہوں بالکل بالکل درست کہ ہم فرما پہ رہے ہیں. کچھ مسلط ہوتا ہے؟ بہت سے علماء کا یہی کہنا ہے کہ جو آپ خود اپنے اوپر دم درود کریں یا آپ کے ماں باپ یا آپ کے فیملی والے,
یہ خود کریں، اور آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، طہارت رکھیں، باوضو رہیں، غسل کا اہتمام کریں ہر روز، اور جو رقیہ شریعہ والی آیات ہیں وہ آپ خود سنیں، خود پڑھیں، تو اس سے بہتر کوئی علاج نہیں ہے۔ بہت سارے علماء کا یہ بڑا اسٹرکٹ نظریہ ہے کہ کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، امام مسجد کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ اس حد تک بھی کچھ علماء کہتے ہیں، میں خیر اس حد تک تو نہیں جاتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں، اتنی تائید ضرور کرتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ خود پڑھیں۔ لیکن اگر آپ ایک کسی کوئی معاوضہ نہیں لے رہا اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دیندار ہے، مسجد کا امام ہے، اس کے پاس اگر آپ چلے جاتے ہیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن خود کرنے کو، بہرحال یہ جو آپ نے فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے کہ خود پڑھنے کو، خود قرآن شریف کا مطالعہ کریں، خود وہ دعائیں پڑھیں، خود سنیں، اور اس کا جو اثر ہوگا وہ اتنا ہی ہوگا، بلکہ شاید زیادہ ہوگا جتنا یہ کہ آپ کسی کے پاس جائیں گے۔ اور یہ جو جعلی ڈبہ پیر ہیں اور جو عامل ہیں، جو جنات کو حاضر کرتے ہیں، ان کے پاس تو جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کیا یہ روایات میں غالباً آپ تصحیح فرما دیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین پہ دم کیا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان و ہامہ ومن کل عین لامہ، جی 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 اور جی فرمایا کہ یہ میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جب جکے بعد دیگرے، جب وہ جاں بلب ہو گئے تھے، یعنی وہ موت کے قریب پہنچ گئے تھے، یہ حالت ہو گئی تھی نظر بد کی وجہ سے۔ اچھا عامل یہاں بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، وہاں بالکل، تو ابراہیم علیہ السلام والد خود بچے کے لیے، دیکھیں میرا والد اگر بیمار ہے، بے شک، مجھ سے بیوی بچی بچہ، باپ کیوں نہیں یہی پڑھتا اعوذ بکلمات اللہ تامہ، یہ اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ لے لی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ حضور نے بتا دیا، حضور نے حسنین پہ کیا اور نظر بد دور ہو گئی۔ میں عمل کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، بے شک، بے شک، اپنی بیوی کو میں خود دم نہیں کر رہا، عمل کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ بالکل اچھا، ایسا، پھر آپ کو پتہ ہی یہ مسائل جو ہوتے ہیں، بالکل ایسا، بالکل ایسا، شیطان نے تو شیطانی کرنی۔ بے شک، بے شک، سو تھوڑا فیصد سا میں اگر قوت اپنے اندر پیدا کروں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی ہمیں مرشدان گرامی قدر اساتذہ کرام نے سکھایا ہے، اسے نسیم کتابوں کی جیسے کتاب ہے، بے شک، اس میں تمام حدیث کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں اور مستند ہے۔ بے شک، زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح سے شام تک کا اور شام سے رات سے صبح تک کا معمول، بے شک، 24 آور اور لائف سپین پہ، بارش کا، طوفان کا، وہم کا، وسوسے کا، مطلب جو کیفیت پیدا ہو جائے، تو اچھے اساتذہ تو روحانی کہتے ہیں یہ کتابیں گھر میں رکھ لو، بالکل، جب کوئی مسئلہ ہو ہیڈنگ دیکھو اور پڑھ لو۔ بالکل ایسا، زبردست، کیا کہتا نہیں کہ ہم دعائیں مطلب یہاں تو سیلف میڈیکیشن تو الاؤ نہیں ہوتی، لیکن اپنے استاد سے مرشد سے پوچھ لے کہ کیا یہ والی دعا یا یہ والی، یعنی دو میں سے ایک آپشن رکھے گا، وہ کہیں گے دونوں کر لو، ٹھیک ہے اچھے بندے، یا بہت وہ اچھی بات، آسانی دینے والا ہوگا تو کہے گا ایک جو آسان سمجھتے ہو کرو، کیوں کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کا تو کام مسئلہ ہی حل ہو گیا، کیا مطلب ایمان ہے تو بسم اللہ فل سٹاپ لگا لے تو اتنا بھی کافی، یعنی بالکل ایک ایسا، اس میں لائیہ آ گیا۔ اعوذ بکلمات اللہ تامہ میں تو سارا مطلب ان کو تو ہم جانتے ہی نہیں نا، سورہ یاسین کے آخر میں، سبحان اللہ، سورہ کاف میں لکھا ہوا ہے، جیسے سورہ کاف کا ہے، سورہ یاسین میں کہ اللہ کی کیا تعریف اور ثنا ہم لکھیں گے، اور سورہ کاف میں تو ہے کہ وہ مطلب آپ کے بس کا روز، یعنی دعاؤں میں بھی ہے جو میں جانتا ہوں جو میں نہیں جانتا، جو تو نے اپنے اسما سکھائے ہیں، اور جس کو بھی سکھائے فرشتوں کو، جس جس عالم میں انبیاء کو، اور جس کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، جو دنیا میں ہے یا نہیں ہے۔ تو بڑے مزے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، اگر لوگوں میں یہ شوق اور ذوق پیدا ہو جائے کہ اسماء الہیہ ان کے مسائل کا حل ہے، اور اسماء الہیہ قرآن حکیم سے، اور اسماء الہیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ، سجیشن وہاں سجسٹڈ ہے، وہ ہم ڈھونڈ لیں، اچھا نہیں ٹائم تو وہ آپ سے پوچھ لیں، بے شک، بے اس کے شک، پاس نہیں ٹائم وہ مدد لے لیں، بالکل یہی ہے، جیسے میں سائیکالوجسٹ کی مدد لے رہا ہوں تو اسپرچل سائیکالوجسٹ کی مدد لے لی، بے شک، وہ مجھے بتائے گا کہ یار اخلاق تو تم یہ والا جو پڑھ رہے ہو تو اس کو اس اینگل سے پڑھنا شروع کر دو،
یا وہ میری نیت درست کر دے گا؟ تو کیا یہ نہیں ہے کہ میری نیت میں فطور تھا اور میرے مشورہ دینے والے، میرے مشیر نے، ایڈوائزر نے، کونسلر نے کونسلنگ کرا دی کہ یار تم تو ریاکاری کے لیے کر رہے تھے، تم تو غرور کا شکار تھے، انا کا شکار تھے، تم تو غلط فہمی اور خلوص کی کمی ہے، تم کس نیت سے پڑھ رہے ہو؟ پہلے نیت کر لو اور مصنوعی کر لو، یا اللہ میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، بے شک یا اللہ تیرے لیے ہے، تیرے نبیوں نے یہی سکھایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دیا ہے، مجھے یہی پہنچا ہے، بس میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، لہٰذا میرے اوپر کرم کر۔ اچھا بتانے والے نے مجھے بتایا تو ڈاکٹر صاحب کیا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمارے بالکل مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بے شک بے شک تو آج کی نشست کے حوالے سے میرا خیال ہے جی تو چاہتا ہے بہت سارے سوالات میرے پاس کافی سارے میں دکھا دیتا ہوں، پیجز ہیں، لیکن یہ ہے کہ چند سلیکٹو سوالات کیے ہیں، اور خاص طور پہ جو جس پہ فوکس ہوتا ہے کہ وہ چیز پوچھی جانی چاہیے جی جی اس مجلس میں، بہت سارے احباب کو، آپ کے طلباء کو، روحانیت کے طلباء کو اس سے فائدہ ہوگا کہ وہ اپنی آئندہ زندگی میں گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے، فریبیوں کا ہتھے نہیں چڑھیں گے، اور جو قوت ایمان کی ہے اور جو اسلام کی قوت ہے اور جو احسان کی قوت ہے، اس سے جو آپ بات کریں گے اس کا اثر لوگوں پہ زیادہ ہوگا، اور جو ایک باپ، ایک بھائی، ایک بیٹا اپنے رشتہ داروں کے لیے کر سکتا ہے، کوئی دنیا کا آن لائن استخارے والا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس کو بالکل کیا جی لگا بالکل دکھ ہے تو مجھے اپنوں کا ہوگا، استخارہ خود ایک کرنا بھائی چاہیے، سے دکھ تمام ہوگا۔ علماء جو جمہور جی، علماء کی یہی رائے ہے کہ خود اپنے لیے استخارہ کریں۔ مطلب استخارہ آن لائن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فراڈ ہے، اور عامل سارے کے سارے اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ بالکل ایسا پیسہ لیا اور آ منظور آ نامنظور۔ وہ راجہ رنجیت سنگھ ایک آنکھ سے معذور تھا، تو وہ فائلوں کے دو ڈھیروں کو کہتا تھا، انصاف کا ترازو یہ تھا اس کا کہ صبح عدالت میں آتا تھا اور دائیں طرف ہاتھ فائلوں پہ رکھا تھا، آ منظور تھے آ نامنظور، اچھا تو اچھا خواہ اچھا پھانسی والے ہوتے تھے تو وہ رگڑے گے نامنظور میں، وہ کہتا میں انصاف ہو تو ایسا ہو، ایک آنکھ سے میں انصاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ ہمارے عامل بھی کچھ ایسے ہی ہیں، اور یہ علامت کس کی ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا یہ دجال کی علامت نہیں ہے کہ ایک بالکل آنکھ ایسا سے عامل دنیا بالکل کما ایسا رہا ہے بالکل ایسا اپنی؟ اور یہ اصل جادوگری ہے، اگر میں اپنے اینگل سے وضاحت پیش کروں آپ کے سامنے، کہ جو دھوکہ دے رہا ہے، وہ فریب دے رہا ہے، جو دجل کر رہا ہے، یہ بڑا جادوگر ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت نوازش، اپنے دوست احباب سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے احباب نے پھر لنک مانگا، تو آپ چینل سبسکرائب نہیں کریں گے، دوسرا طریقہ سبسکرائب کر لیں، سبسکرپشن سے آپ کو نوٹیفیکیشن آن کر لیں، نہیں ہے تو آپ لائک کر دیں، آپ کی لائک اور سیو بھی کر سکتے ہیں اپنی پلے لسٹ بنا کے، اور لائک کر لیں گے، کمنٹ کر دیں، تو آپ کے کمنٹ ہوں گے تو ہم بہتری کی طرف جائیں گے نا۔ تو جی جی تمام حاضرین، ناظرین، سامعین اور احباب سے، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے سوال و بہت جواب کی نوازش نشست میں کچھ چبھتے ہوئے، کچھ بہت سلگتے ہوئے سوالات کے جوابات دیے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے سننے والے آپ کی اس کاوش کو، چینل کی اس کاوش کو پسند کریں گے، انشاءاللہ اور سبسکرپشن میں اور لائک میں اور سیو میں اور کمنٹ میں یہ جائیں گے تو آسانی سے آپ ٹریس کر لیں گے اپنی ہسٹری میں کہ ہم نے کون سے چینل پہ کیا دیکھا ہے۔ مجھے امید ہے آنے والے دنوں میں ہم جس طرح بڑھ رہے ہیں دونوں اینگل سے، یعنی یہ آپ کے مسائل ہیں، ابھی اس میں ہم مزید جائیں گے، ایسے ایسے مسائل جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے، آج کے پروگرام میں ہم نے ان کو سولوشن دیا، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا، بینگ سائکیٹرسٹ اور ایکسپرٹ، اور یورپ کے ایکسپرٹ اور یورپ کے سرونگ ایکسپرٹ HEC کے اور رائل انسٹیٹیوٹ کے، تو ہمارے احباب کو ہم نے شرمندگی کا احساس نہیں دلانا، توبہ کرا دینی، یعنی بے شک ترغیب دینی ہے امام غزالی بے شک رحمۃ بے اللہ شک علیہ کے سٹائل میں کہ ترغیب دو تعدیب آ جائے۔ تو ہم بے شک نیکسٹ پروگرام میں ترغیب اور ترہیب اور تعدیب اس پہ انشاءاللہ انشاءاللہ بات بھی کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب سے سوال جواب بھی کریں گے کہ یہ امام غزالی کا طریقہ ہے، اور امام غزالی کا طریقہ وہ ہے جو صوفیانہ منہاج ہے، اور انشاءاللہ تعالی
ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. جزاک جزاک اللہ. اللہ. فی اوکے امان جی، اللہ. فی اللہ امان حافظ. اللہ جی، اللہ حافظ.